الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. محترم بھائیو، عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ درود پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر پڑھ دیا جائے تاکہ ہمارے بات کرنے میں برکت نازل ہو سکے۔ جو بھی کام اللہ کے محبوب محمد الرسول اللہ پر درود پاک پڑھ کر شروع کیا جاتا ہے اس میں رحمتیں اور برکتیں بے شمار نازل ہوتی ہے۔ محترم بھائیوں، آج ہمارا یہ تقریباً 10واں ہفتہ ہے، کیونکہ یہ 10ویں صورت ہے کہ ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر شروع کی تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الفیل، اور اس کا جو نام لیا گیا ہے وہ اسی کی آیت الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سے لیا گیا ہے۔ فیل کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں ہاتھی، اس کو ایلیفینٹ بھی انگلش میں کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں ایک رکوع ہے، 5 آیتیں ہیں، 96 اس کے اندر حروف موجود ہیں۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے میرے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا تیرے رب نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ۔ الم تر، کیا نہیں دیکھا آپ نے، کیف فعل، کیا کیا، ربک تیرے رب نے، باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ۔ فیل کہتے ہیں ہاتھی کو۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں بنا دیا ان کی ساری تدبیروں کو بیکار اور کنڈم، جتنی بھی انہوں نے تدبیریں کی تھی سب کو بیکار کر دیا، کنڈم کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان کے اوپر پرندوں کے جھنڈ بھیجے، جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کے ان کے اوپر بھیجے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان کے اوپر پتھر برسا رہے تھے۔ فجعلہم کعصف ماکول، ان کو ایسا بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، ان کو ایسا بنا دیا۔ یہ اس آیت پاک کا ترجمہ ہے سادہ سی زبان میں۔ میں نے آپ حضرات سے ذکر کیا تھا کہ ہر صورت کے پیچھے اس کا پس منظر ہوتا ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، فلیش بیک، جس کو اردو زبان میں کیا کہتے ہیں؟ شان نزول۔ ماشاءاللہ کافی لوگوں کی یاد ہو گئی یہ بات، اچھی بات ہے۔ تو شان نزول پر بات کرتے ہیں۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ابرہہ۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ابرہہ۔ اس نے لوگوں کو دیکھا کہ ہر سال قافلے کے قافلے، پوری کی پوری جماعتیں لوگ عرب کی طرف جاتے ہیں، حجاز کی طرف جاتے ہیں۔ اس نے لوگوں سے معلوم کیا کہ یہ پوری کی پوری جماعتیں، پورے کے پورے قافلے ہر سال کہاں جاتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں۔
کہ مکے میں کیا ہے کہ مکے میں ایک مسلمانوں کے رب کا گھر ہے کہ وہ کس چیز کا بنا ہے کہ وہ پتھروں کا بنا ہے، کہ اس کے اندر کون ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے، کہ اچھا کہ وہاں جا کر کیا کرتے ہیں یہ لوگ کہ وہاں جا کر یہ کعبے کا طواف کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں اور اس کے علاوہ مخصوص اعمال کرتے ہیں جس کو حج عمرہ کہتے ہیں، کہ اچھا۔ تو ابرہہ نے جب یہ بات سنی تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ ان کی پریشانی کو دور کر دیا جائے اور یمن کے اندر ہی ایک ایسی چیز بنا دی جائے کہ یہ وہاں جانے سے بچ جائیں۔ اور حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ اس کا سینئر تھا، یہ جونیئر تھا، وہ سینئر تھا، وہ عیسائی تھا، اکثر اس سے ناراض رہا کرتا تھا اس کی حرکتوں کی وجہ سے۔ تو ابرہہ بادشاہ نے حبشہ کے بادشاہ سے کہا کہ میں تیرے لیے کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں جس سے تو راضی ہو جائے۔ اس نے کہا تو ایسا کیا کرے گا میرے لیے؟ اس نے کہا میں تیرے لیے ایک بہترین عالی شان گرجا بنانا چاہتا ہوں، کلیسا بنانا چاہتا ہوں، جس کو ہمارے یہاں چرچ کہتے ہیں، کہ تو بھی دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا، میں ایسا اس کو بنانا چاہتا ہوں، اور جتنے بھی لوگ ہمیں اور تجھے چھوڑ کر کے کعبے میں جا کر کے ایک مسلمان آپس میں جمع ہو کر کے اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں، ان سب کو بھی موڑ کر میں اس طرف لے آؤں گا کہ وہ اس چرچ کی، اس گرجا گھر کی عبادت کیا کریں گے، تو مجھے اجازت دے دے۔ اس نے کہا بنا لے جو تیرے پہ بن سکے، تیار کر لے۔ تو اس نے ایک عالی شان بہترین گرجا بنایا جو ملکہ بلقیس کے محل میں سے پتھر اتروا کر کے اس گرجا میں لگائے گئے اور ایک عالی شان انداز میں اس کو سجایا گیا، ایک عالی شان انداز میں اس کو سجایا گیا تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو سکیں۔ حالانکہ اس کا مقصد تو یہ تھا کہ مسلمان حج کرنا چھوڑ دیں اور گرجا کی طرف متوجہ ہو جائیں، کیونکہ میں نے اسے بڑا خوبصورت اور عالی شان بنایا۔ اب اس بیوقوف کو کیا بتا کہ وہاں پر مسلمان کو اس وجہ سے تھوڑے جاتے کہ وہاں کوئی خوبصورتی ہے، وہاں تو اس وجہ سے جاتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، ورنہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہاں کوئی ایسی ٹیکنیکلی چیز ہے، نہ وہاں کوئی باغات ہیں، خوبصورت نہریں، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے، اس لیے لوگ جاتے ہیں۔ اب جب وہ بن کر کے تیار ہو گیا گرجا، اب اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہ دے، اس کی طرف کوئی آئے ہی نہ چل کر۔ اب اس نے لوگوں سے پوچھا بھئی کیا وجہ ہے، لوگ اس کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہو رہے، لوگ آتے کیوں نہیں ہیں اس کی طرف؟ تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ بھئی یہ قوم کھانے پینے پہ زیادہ جھکتی ہے، کچھ لنگر ونگر چلا، کچھ کھانے وانے کھلائے نا تبھی تو آئیں گے، فری میں کوئی نہیں آ رہا ادھر۔ بات سمجھ آئی؟ اب اس نے صاحب لنگر کا جو سلسلہ شروع کیا، اب لوگ اس کی طرف خیر آنے لگے، متوجہ ہونے لگے، کیونکہ ہماری قوم ہو یا کوئی بھی قوم ہو وہ کھانے کی طرف تو جھکتی ہے، اور اگر فری کا ملے تو پھر تو سبحان اللہ۔ وہ کہنا قاری حنیف کا کہ دلی کی جامع مسجد کے دروازے پر ایک آدمی نے اعلان کیا آنا روٹی دال مفت، یعنی ایک آنے کی روٹی ہے اور اس کے ساتھ دال فری ہے، تو آنا روٹی دال مفت۔ تو ایک بندہ یوں کر کے کھڑا ہو گیا کہ خالی دال پلا دے، روٹی رہنے دے، یعنی جو فری ہے بس وہ پلا دے، روٹی تو اپنے پاس رکھ لے، روٹی ہمیں نہیں چاہیے۔ تو قوم تو جو ہے وہ فری کی طرف بھاگتی ہے۔ اب صاحب اس نے لنگر جو شروع کیا، لوگ اس کی طرف آنے لگے، بڑھنے لگے، لیکن مسلمان اور جو قریش تھے، یا پھر یوں کہہ لیجئے جو حضرت اسماعیل یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نبی ہونے کو مانتے تھے اور ایک اللہ کو مانتے تھے، جو خانہ کعبہ کے خادم تھے، ظاہر سی بات ہے وہ اس طرف کیوں جانے لگے۔ اب اس نے دیکھا کہ جب بقرعید کا موقع آیا تو لوگ پھر وہیں کے وہیں قافلے بھر بھر کے جا رہے ہیں، پوری جماعتیں جا رہی ہیں۔ اس نے کہا بھئی ہم نے اتنا روپیہ خرچ کر دیا ہے، اتنا خوبصورت عالیشان گرجا بنا دیا، لوگ اس کی طرف کیوں نہیں آ رہے یہ قریش؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ نہیں آنے والے ہیں۔ اچھا انہی میں سے کچھ لوگ اس کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ ہم گرجا کے خادم بننا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا بھئی بن جاؤ۔ اب وہ خادم بننے کا انہوں نے جو ناٹک کیا، ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم ذرا قریش 2-3 ہیں، ہم صرف جو ہے آج رات کو یہاں خاص عبادت کریں گے اور تم میں سے کوئی آدمی آج اندر نہ آئے رات کو۔ انہوں نے کہا بھئی ٹھیک ہے۔ اب رات میں انہوں نے جو ہے اس میں گرجا میں بیت الخلا
پیشاب پاخانہ جتنا بھی گندا کر سکتے تھے اس کی دیواروں پہ مل دیا، فرش کو گندا کر دیا، بالکل اس کی ایسی کی تیسی کر دی اور بھاگ گئے۔ اب جب صبح کو انہوں نے آ کر کے دیکھا تو بڑا غضب و غضب میں آ گیا بادشاہ۔ جب اس کو بتایا گیا کہ بھائی تیرے گرجا کو تو اس نے گندا کر دیا مسلم قریشیوں نے، وہ بڑا غضب میں آ گیا، بڑا غصے میں آ گیا۔ تو اس نے یہ قسم کھائی کہ اب میں ان کے خانہ کعبہ کو گرا کر ہی دم لوں گا کہ انہوں نے میرے کلیسا کو گندا کیا، میرے کلیسا کو انہوں نے ناپاک کیا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اب اس نے ایک خط لکھا حبشہ کے بادشاہ کے نام کہ تیرے پاس جتنے بھی ہاتھی ہیں سب کے سب کو میرے پاس بھیج دے، اور دیکھ جو میں نے تیرے لیے گرجا بنایا تھا اتنا خوبصورت اور عالیشان، اس کو ان لوگوں نے گندا کر دیا۔ اچھا ان لوگوں نے ایسا کیا کیوں تھا؟ کیونکہ وہ راہ چلتے لوگوں کو یہ کہا کرتا تھا زبردستی کہ اس کو چھوڑ کر اس کا طواف کرو، خانہ کعبہ مت جاؤ۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے پریشان کیا، سمجھ آ رہی؟ کعبے کے جو خادمین تھے ان کو پریشان کیا جاتا تھا، اس کے جو چمچے تھے وہ جب قافلے نکلا کرتے تھے حج بیت اللہ کے لیے تو وہ یہ کہا کرتا تھا کہ وہاں نہ جا کر کے تم اس کا طواف کرو، زبردستی کیا کرتا تھا۔ تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ حرکت کی کہ اس کو گندا کر دیا۔ اب اس نے خط لکھا کہ تیرے پاس جتنے بھی ہاتھی ہیں، جتنی فوج ہے، ساری کی ساری میرے پاس روانہ کر دے، اور میں جو ہے اس کے اوپر حملہ کرنے والا ہوں۔ اب حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس نے جب یہ خط پڑھا تو وہ بھی غصے سے لال پیلا اور نیلا ہو گیا، اور اس نے جتنے بھی ہاتھی تھے، ایک روایت کے مطابق 40 ہاتھی، ایک روایت کے مطابق 80 ہاتھی تقریباً اس نے روانہ کر دیے، اور اس نے خط میں یہ بھی مینشن کیا کہ جو سب سے بڑا ہاتھی سفید رنگ کا ہے جس کا نام محمود ہے اس کو بھی خاص طور سے بھیجا جائے تاکہ دوسرے لوگ دیکھ کر کے رعب ان کے اوپر طاری ہو جائے۔ اب حبشہ کے بادشاہ نے پوری کی پوری فوج اور پوری کے پورے ہاتھیوں کی جتنی بھی لسٹ تھی سب کو وہاں پر روانہ کر دیا۔ اب ابرہا کے پاس میں جب وہ پہنچے، ابرہا نے پوری تیاری کی، اپنی فوج کو تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد وہ اس نیت سے چلا کہ اب میں 2-4 زنجیریں یا 10-12 زنجیریں ہاتھیوں میں باندھ کر کے اور ان کے کعبے کے اوپر اس زنجیروں کو ڈالوں گا اور گھسیٹیں گے ہاتھی، بس وہ گر جائے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ اب اسے کیا پتا تھا کہ اللہ نے کیا پروگرام بنایا ہوا ہے؟ بات سمجھ آئی؟ اسے تو معلوم نہیں تھی یہ بات۔ اب صاحب وہ چلتا ہے راستے میں، جس کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس نیت سے وہاں جا رہا ہے، سب نے یہ کوشش کی کہ اس سے جنگ کرے، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ اس کے ساتھ جو بھی جنگ کرتا تھا وہ ہار جایا کرتا تھا، کیونکہ اس کے پاس ہاتھیوں کا لشکر تھا، اس کے پاس بہت بڑی فوج تھی، اس کے پاس ہتھیار تھے، سب کچھ تھے۔ ابرہا کے بارے میں یہ بھی ایک بات یاد رکھنے لائق ہے کہ ابرہا بہت ہی چھوٹے سے قد کا تھا، اور ایک مرتبہ کسی بادشاہ سے اس کی آپس میں جنگ ہو رہی تھی تو وہ خود تلوار تان کر کے اس کو جنگ پر اعلان کر کے اس نے جو بلایا، للکارا، تو اس نے جو سامنے والے نے نیزہ مارا تو اس کے ماتھے میں لگ کر کے ناک کو پھاڑ کر ہونٹ کو بھی پھاڑ دیا۔ تو تفسیر مظہری میں لکھا ہوا ہے کہ ہونٹ پھٹا، ناک کٹا، اور چھوٹا قد تھا یہ، اور بہت ہی بدصورت تھا۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ بات بھی ذہن میں آ گئی، اس کو بھی یاد رکھنا۔ اب صحابی یہ جاتا رہا، جو بھی مسلمان کو معلوم ہوتا یا خانہ کعبہ کے جو بھی خادم ہوتے ان کو معلوم ہوتا کہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، منہدم کرنے کے لیے نعوذ باللہ ناپاک ارادے سے جا رہا ہے، تو سب کے سب اس سے جنگ کرتے۔ لیکن اتفاق یہ کہ سب کے سب کو اس نے ہرا دیا، اور وہ چلتا ہی رہا، چلتا ہی رہا، چلتا ہی رہا، کوئی ایسا نہ ہوا کہ اس کو ہرا سکتا۔ کیونکہ عرب کے لوگوں نے اس زمانے میں اونٹ کے علاوہ کوئی جانور ہی نہیں دیکھا تھا، اونٹ دیکھا تھا یا گھوڑا دیکھا تھا یا پھر گدھا، بات سمجھ آ رہی، یا پھر بکریاں۔ ہاتھی کو تو وہ جانتے بھی نہیں تھے کہ ہاتھی بھی کوئی جانور ہوتا ہے، وہ تو حبشہ سے آیا تھا وہاں پر۔ اب صحابی ہوتے 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 جب یہ مکہ کے قریب پہنچ گیا تو اس کے دل میں ایک ہیبت طاری ہو گئی، ایک رعب طاری ہو گیا، بیت اللہ کا، خانہ کعبہ کا ایک رعب طاری ہو گیا۔ اب یہ جب وہاں پر پہنچا اور اس نے اپنا پڑاؤ ڈالا تو اس نے یہ کہا اپنے خادمین، اپنے فوج سے، اپنے چمچوں سے کہ جس کو جو کچھ ملے لوٹ لو،
جس کو جو کچھ ملے لوٹ لو. تو وہاں پر 200 اونٹ اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ چر رہے تھے. اب انہوں نے ان اونٹوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا. اب جب اس کے اوپر یہ ہیبت طاری ہو گئی اور اس کے اوپر یہ رعب طاری ہو گیا خانہ کعبے کا، تو وہ یہ سوچنے لگا یار مجھے کوئی روکے تاکہ میں اس کام سے باز آ جاؤں اور میں واپس چلا جاؤں. خانہ کعبے کا رعب اس کے اوپر طاری ہو گیا، لیکن کوئی بھی اس سے جنگ کرنے کے لیے اب بچا ہی نہیں تھا، سب کے سب کو اس نے ہرا دیا تھا. اب دادا عبد المطلب کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ کے 200 اونٹوں کو انہوں نے اپنی حراست میں لے لیا ہے، اب حضرت دادا عبد المطلب جو تھے ابرہہ کے پاس، اس کے خیمے کے پاس پہنچے. اب جو خیمے کے باہر چوکیدار کھڑا ہوا تھا اس سے کہا جا کر کہو کہ عبد المطلب آئے. اب وہ جو چمچا تھا، خادم تھا، چوکیدار، اس نے جا کر کے کہا کہ میں نے آدمی بہت دیکھے لیکن آج جیسا میں نے دیکھا اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. اس نے کہا اس میں ایسا کیا؟ سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں. اب اصل میں یہ تو بہت چھوٹے قد کا، بدصورت سا، ہونٹ کٹا، سمجھ آ رہی، ناک کٹا ہوا تھا. اس نے کہا کہ ہم نے جو ابھی آدمی دیکھا جو تجھ سے ملنے کے لیے باہر کھڑا ہوا ہے، بہت ہی زیادہ نفیس طبیعت، بہت لمبا چوڑا، بہت خوبصورت، اور اس کے چہرے پر ایک عجیب نورانیت ہے. تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ جب دادا عبد المطلب کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ابرہہ خانہ کعبے کو گرانے کی نیت سے آ چکا ہے، تو وہ خانہ کعبے کے قریب گئے اور جا کر کے خانہ کعبے کے دروازے کا کنڈا پکڑا اور اللہ سے یوں کہا، اے اللہ یہ تیرا گھر ہے، تو ہی اس کی حفاظت کرے گا، یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، تو ہی اس کی حفاظت کرے گا، یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے. یہ دعا کر کے وہ گئے. حدیث میں آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ دعا مانگی تو ان کے ماتھے سے ایک نور ظاہر ہوا جو سیدھا کعبے کے اندر داخل ہوا، سیدھا کعبے کے اندر داخل ہوا. بات سمجھ آئی؟ اب دادا عبد المطلب جب وہاں پہنچے خیمے کے دروازے پر اور جا کر کے کہا کہ اندر کہو کہ عبد المطلب آیا ہے ملاقات کے لیے، تو اس خادم نے جا کر کے جب بتایا ابرہہ سے کہ آج میں نے بڑا سونا آدمی دیکھا، بڑا خوبصورت آدمی دیکھا ہے اور اس کے چہرے پر ایک عجیب رعب ہے. تو ابرہہ نے یہ نیت کی ہوئی تھی کہ ان میں سے جو بھی بات کرنے کے لیے آئے گا اس کو اپنے تخت پر نہیں بٹھاؤں گا، اس کو نیچے بٹھاؤں گا. بات سمجھ آئے؟ تاکہ ذلیل کیا جائے، رسوا کیا جائے. اب دادا عبد المطلب اللہ کے رسول علیہ السلام کے دادا ہیں، ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ان کی نسل میں سے پیدائش ہونی ہے، کوئی عام آدمی تھوڑے ہی ہوں گے. اب جیسے ہی وہ ابرہہ کے سامنے گئے تو ان کا اتنا رعب ابرہہ پر پڑا کہ وہ ان کو نیچے تو کیا بٹھا تھا، ایک دم فوراً پھدک کر کھڑا ہو گیا ادب کے مارے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا ایسے کہ ان کا اتنا رعب ہوتا ہے اور ان کے چہرے میں ایک ایسی نورانیت ہوتی ہے، ایک ایسی جاذبیت ہوتی ہے. یہ چیز آپ نے خاص طور سے اللہ والوں میں نوٹس کی ہوگی. جب آپ کسی اللہ کے ولی سے ملاقات کرتے ہیں تو آپ بیٹھے ہوں یا آپ کھڑے ہوئے بھی ہیں تو آپ ایک عجیب سی حرکت میں آ جاتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے کہ میں کیسے ان کا ادب کروں، میرے سے ہو نہیں پا رہا. ایسا ہوتا ہے نا. وہ چہرے کی نورانیت ایک ایسی ہوتی ہے، چہرے کی جاذبیت ایک ایسی ہوتی ہے، یہ چند لوگوں میں ہوتی ہے، سب میں نہیں ہوتی، بہت کم لوگوں میں ملتی ہے چیز، اور وہ اللہ کے ذکر اور نیکیوں اور تقوی کی نورانیت ہوتی ہے. تو اس نے تو یہ نیت کی تھی کہ آنے والا جو بھی ہوگا اس کو نیچے بٹھاؤں گا، لیکن دادا عبد المطلب کا ایسا رعب پڑا کہ وہ فوراً اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا اور وہ تخت سے نیچے اتر کر کے آیا اور دادا عبد المطلب نیچے بیٹھ گئے، وہ بھی ان کے برابر میں قالین پہ بیٹھ گیا، دونوں زمین پر بیٹھے ہوئے. اب وہاں پر ایک کرسی پڑی ہوئی تھی، اس نے عبد المطلب کو اشارہ کیا کہ آپ یہاں آ جائیں، اور کافی دیر تک، تفسیر مظہری میں لکھا ہے کافی دیر تک ٹکٹکی باندھ کر وہ ایسے دادا عبد المطلب کے چہرے کو دیکھتا رہا. کیا حسین خوبصورت چہرہ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جس کی نسل سے محبوب کبریا محمد رسول اللہ پیدا ہونے والے ہوں اس کے چہرے میں کیا حسن نہیں ہوگا. کافی دیر تک ابرہہ اس کے چہرے کو، دادا عبد المطلب کے چہرے کو دیکھتا رہا. اس کے بعد کہنے لگا کون ہو، کیسے آنا ہوا.
کبھی بات ایسی ہے کہ آپ کے خادمین نے، آپ کی فوج نے میرے 200 اونٹ اپنی قید میں کر لیے، میں ان کو چھڑانے آیا. بھائی تو ہے کون؟ کہ میں خانہ کعبے کا متولی اور خانہ کعبے کا خادم ہوں، میں نوکر ہوں خانہ کعبے کا. کہ تجھے پتا بھی ہے میں کیوں آیا یہاں پر؟ یار حد ہو گئی. مطلب تو اپنے اونٹوں کو چھڑانے کے لیے آیا ہے، میں تمہارے کعبے کو گرانے آیا ہوا ہوں، میں تمہارے کعبے کو ختم کرنے آیا ہوا ہوں، اور تجھے اپنے اونٹوں کی پڑی ہے. تو بڑا مال کا لالچی آدمی ہے. میرے اوپر تو تیرا اتنا رعب آ گیا تھا، میں تیرے چہرے کو دیکھ رہا بہت دیر سے، اور تو نے یہ کیسی بات کر دی؟ اب دادا عبد المطلب نے جو الفاظ کہے، جو بات کہی، وہ تاریخ میں آج بھی لکھی ہوئی ہے. دادا عبد المطلب نے کہا بھائی میں اونٹ میرے ہیں اور میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں ان کو لے کے جاؤں گا. رہا مسئلہ خانہ کعبے کا، خانہ کعبے کا خدا جانے اور خانہ کعبہ جانے، میں اس چکر میں نہیں پڑنے والا. نہ میں لڑوں گا، نہ میری قوم لڑے گی، ہم میں سے کوئی تجھے کچھ نہیں کہے گا، تیرے پہ جو ہو تو کر لے. اب اس بات سے ابرہہ کے اوپر اور زیادہ رعب طاری ہو گیا. یار یہ عجیب قوم ہے، یہ عجیب ہی آدمی ہے. مطلب یہ بالکل مزاحمت کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، یہ لڑنے کو تیار. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی مجھے منع کرے گا، میرے اوپر تو پہلے ہی رعب طاری ہو گیا کعبے کا، کوئی مجھے منع کرے میں واپس چلا جاؤں، لیکن اس نے تو یہ منع کر دیا. اچھا وہ نفیس طبیعت اتنے زیادہ تھے، بات کرنے کا انداز ان کا اتنا حسین اور خوبصورت تھا کہ ابرہہ نے منع نہیں کیا اور یہ کہا بھائی ان کے 200 اونٹ دے دو ان کو. اب 200 اونٹ وہ لے کر کے چل دیے اور جاتے ہوئے ایک پہاڑی پر پہنچے اور پھر اللہ سے دعا کی، اے اللہ مدد فرما، اے اللہ مدد فرما. اب اس کے بعد جیسے ہی عبد المطلب اپنے اونٹوں کو لے کر وہاں سے نکلے اور پھر ابرہہ نے یہ حکم دیا کہ یار یہ تو بڑی عجیب قوم ہے، اسے تو اپنے خانہ کعبے کی کوئی بھی وقعت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، اور انہوں نے تو کھلی اجازت دے دی. تو اس نے اپنی فوج کو آرڈر دیا کہ سب کے سب تیاری کریں اور ہاتھیوں کو شراب پلائی جائے، کیونکہ جب شراب پی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے مستی میں آ جاتا ہے نا، انسان ہو یا جانور ہو. تو ہاتھیوں کو شراب پلائی جائے اور زنجیروں میں ان کو جکڑا جائے اور پھر خانہ کعبے کی طرف کوچ کیا جائے. تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو سب سے بڑا ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا، جب اس کو شراب پلائی گئی اور اس کو تیار کیا گیا تو وہاں پر ایک آدمی تھا جو قریشیوں میں سے تھا، یعنی خانہ کعبے کے متولیوں میں سے بھی وہ تھا. تو اس نے کان پکڑ کر کے اس ہاتھی کا یوں کہہ دیا کہ خانہ کعبے پر چڑھائی کرنے کا تیرا بھی ارادہ ہے؟ بس اتنی بات کہہ دی اس نے اور وہ وہاں سے اٹھ کر کے چھپ گیا. بات سمجھ آئی؟ اتنی بات اس نے کہہ دی. اب اس کے بعد شراب پینے پلانے کے بعد ہاتھیوں کو اب چونکیں ماری جا رہی، چونکیں سمجھتے نا، چونکیں ماری جا رہی تاکہ یہ اٹھیں اور فوج کے ساتھ چل پڑیں. لیکن مجال ہے کوئی بھی ہاتھی کھڑا ہو، خاص طور سے محمود. اب انہوں نے ساری کی ساری کوششیں کر لی، ابرہہ بھی اس پر ٹوٹ پڑا غصے کے مارے، ساری فوج ان پر ٹوٹ پڑی، بھائی کھڑے ہو جاؤ، کچھ کرو، آگے کو چلیں. لیکن وہ کہاں کھڑے ہونے والے تھے؟ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے بھائی ہم جانور ہیں، ہم ڈنگر ہیں، ہم تو سمجھ گئے، تو ڈنگر کیوں بن رہا ہے؟ کم سے کم تو سمجھ لے اس چیز کو، ڈنگر والے کام کیوں کر رہا ہے؟ ہم تو ڈنگر ہو کے سمجھ گئے. تو روایات میں آتا ہے کہ جس طرف خانہ کعبہ تھا اس طرف رک کر کے ان کو اٹھاتے تو نہیں اٹھتے تھے. تو ابرہہ نے حکم دیا کہ یمن کی طرف ان کی نکیل کھینچی جائے اور پھر کھڑا کیا جائے. تو جیسے یمن کی طرف ان کی نکیل کھینچ کر کھڑا کیا گیا، فوراً اٹھ گیا، وہ چل پڑا. اب جیسے ہی ان کو گھمانا جائے وہ پھر بیٹھ گیا، پھر نہ اٹھا وہ کسی پہ بھی. بات سمجھ آئی؟ وہ پھر نہیں اٹھا. اب جو دادا عبد المطلب نے دعا کی تھی، اے اللہ یہ تیرا گھر ہے، تو ہی جانے، تیرا کام جانے، ہم تو کمزور ہیں اور یہ تو یمن سے لڑتا ہوا آ رہا ہے، جتنی بھی فوجیں اس سے لڑی ہیں سب کو اس نے ہرا دیا، ہم اس کے سامنے کیا ہیں؟ تو ہی ہے، تیری ہی طاقت لا زوال ہے، تیری طاقت لا زوال ہے، اسے کوئی زوال نہیں ہے، تو اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا ہے. اب اللہ رب العزت نے ابابیل پرندوں کا ایک جھنڈ بھیجا. کیسے تھے؟ روایات میں آتا ہے
کبوتر سے چھوٹے تھے اور چڑیا سے تھوڑا بڑا تھا وہ پرندہ. کبوتر سے تھوڑا چھوٹا، چڑیا سے تھوڑا بڑا تھا، اور اس کے منہ میں کنکر کتنی بڑی، چنے کے برابر یا ماش کی دال یعنی مسور کی دال کے برابر اتنی بڑی کنکر، ایک ان کے دائیں ہاتھ میں، ایک ان کے بائیں ہاتھ میں یعنی پنجوں میں، اور ایک منہ میں. پورا کا پورا جھنڈ آیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، پورا کا پورا جھنڈ آیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ کنکر چھوڑتے تھے فوجیوں کے اوپر آ کر کے، تو فوجیوں نے لوہے کی جو ٹوپی پہن رکھی تھی اس کو پھاڑ کر وہ کنکر سر میں کو داخل ہو کے بیت الخلاء کے راستے کو نکل کے حاتموں کو نکل کے نیچے زمین پہ گرتی تھی. اللہ جب عذاب نازل کرنے پر آئے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ہم نے ان کے اوپر جھنڈ کے جھنڈ بھیجے ابابیل کے. اور یہ واقعہ کب پیش آیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 45 دن پہلے کا واقعہ ہے. یہ اللہ کے رسول ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اللہ کے رسول کے پیدا ہونے سے 40 یا 45 یا ایک روایت کے مطابق 55 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے، جب ابرہہ لشکر لے کر خانہ کعبے پر چڑھائی کرنے کی نیت سے آیا تھا. فرمایا ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ وہ پھینکتے تھے ان کے اوپر چھوٹی کنکر پھینکتے تھے ان کے اوپر. اللہ اکبر. روایات میں ملتا ہے کہ پورا کا پورا لشکر جب ان کے اوپر ان پرندوں نے وہ کنکر پھینکنا شروع کیا اور ہاتھی بھی وہاں گر کر مرنے لگے اور وہاں فوجی بھی مرنے لگے. ظاہر سی بات ہے جب ایک کنکر لوہا پھاڑ رہی ہے، لوہے کی ٹوپی اس نے پھاڑ دی، انسان کی کھوپڑی اس نے پھاڑ دی. کھوپڑی بڑی مضبوط ہوتی ہے صاحب، اگر آپ نے کبھی دیکھی ہو کھوپڑی انسان کی بہت مضبوط ہوتی ہے. وہ جو شمشان میں جلاتے ہیں اس کے بعد جب وہ توڑتے ہیں اس کو، کھوپڑی کو، وہ ٹوٹتی نہیں ہے، بہت مشقتوں کے بعد کھوپڑی ٹوٹتی ہے انسان کی، بڑی مضبوط ہوتی ہے. تو کھوپڑی کو پھاڑ کر کے پورے جسم کو پار ہونے کے بعد ہاتھیمے کو پار ہو جاتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ جب کسی کو عذاب چکھانے پر آئے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے، وہ ایک چھوٹے سے پرندے سے کام لے لیتا ہے. جی اب سارے کے سارے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور سب کے سب تیتر بیتر ہو گئے، اور جس کو جہاں جگہ ملی وہ بھاگنے لگا. تو ابرہہ جو تھا اس کو ایک بیماری لگ گئی، وہاں پر انفیکشن ہو گیا. اس کا جو یہ زخم تھا نا، جو ماتھے سے لے کر کے ناک کٹا ہوا تھا، ہونٹ پھٹا ہوا تھا، اس میں انفیکشن ہو گیا. اور انفیکشن اتنا زبردست ہوا کہ وہ گلنا شروع ہو گیا اور اب وہ وہاں سے بھاگے سب کے سب. اب اس نے محمود کو بھی، ہاتھی کو چھوڑا، اور فلانے کو بھی چھوڑا، ڈھمکانے کو بھی چھوڑا، سارے ہاتھیوں کو چھوڑ کر وہ بھاگے. کچھ وہیں گر کے مر گئے، کچھ کٹ گئے، کچھ بھاگنے لگے. اور جو بھاگ رہے تھے جن میں ابرہہ بھی تھا، 2 4 5 اس کے ساتھ میں فوجی تھے، ایک پرندہ ان کے اوپر مسلسل ان کے ساتھ بھاگ رہا ہے. اس میں بھی اللہ کی بڑی مصلحت. اب وہ بھاگ رہا ہے اپنے ملک کی طرف، یمن کی طرف کو بھاگ رہا ہے. اب وہ پرندہ جو اوپر اڑ رہا ہے وہ اس کو نشانہ مارے تاکہ وہ بھاگ جائے وہاں سے، لیکن وہ کاٹنے والا تھا. وہ ادھر نشانہ مارے تو وہ ادھر ہو جائے، وہ ادھر مارے تو وہ ادھر ہو جائے. یہاں تک کہ ایک رات ایک دن تک مسلسل وہ گھوڑے پر بھاگتے رہے اور پھر وہ جا کر کے یمن پہنچے، اور وہ پرندہ برابر ان کے اوپر اڑتا رہا، دن میں بھی اور رات میں بھی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور بیماری تو اس کو لگی گئی تھی، اس کا جسم گلنا شروع ہو گیا تھا. اب اتنے میں جب وہ یمن پہنچا، اپنے محل میں پہنچا، اپنی حکومت کے دائرے میں پہنچا، اتنے میں حبشہ کا جو بادشاہ تھا جس نے ہاتھیوں کی فوج بھیجی تھی وہ بھی وہاں پر پہنچ گیا، کیونکہ اس نے اس کو کہلوا دیا تھا کہ بھئی ہمارے اوپر تو عذاب آ پڑا ہے، تو آ جا ہماری مدد کر دے. اب اتنے میں وہ بھی وہاں پہنچا اور یہ بھی وہاں پہنچا. جیسے ہی دونوں کا آمنا سامنا ہوا، فوراً پرندے نے کنکر پھینکی اور اس کو وہیں تباہ اور برباد کر دیا. ابرہہ کو بھی، وہ بھی وہیں مر گیا. اب یہ جو بادشاہ تھا نجاشی، اب یہ سارا منظر دیکھ کر کے کانپ گیا. یہ عیسائی تھا، بعد میں یہ مسلمان ہو گیا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک واقعہ ہے نا، فضائل اعمال میں بھی ہے، حضرت جعفر طیار کو بھیجا تھا
اور انہوں نے بڑی زبردست تقریر کی تھی ان کے سامنے بادشاہ کے، پھر یہ مسلمان ہو گیا. بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ پورا کا پورا پس منظر ہے اس صورت کے پیچھے. اب دوبارہ ترجمہ سنتے ہیں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے میرے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کیا کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ. اب ایک سوال آپ کے ذہن میں یہاں پیدا ہو سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا میرے محبوب؟ محبوب تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے. محبوب کے پیدا ہونے سے 40 45 دن 50 دن پہلے کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا محبوب؟ سوال سمجھ میں آیا نا بھائی؟ جو ابھی آیا ہی نہیں ہے دنیا میں، جس کا وجود ہی نہیں ہے، آپ اس کو یہ کہہ رہے بھائی تو نے دیکھا. اب مثال کے طور پہ یہاں پر بہت سارے ہیں آدمی بیٹھے ہوئے جو 92 کے بعد پیدا ہوئے، بابری مسجد جب شہید کی گئی اس کے بعد پیدا ہوئے. اب اگر آپ ان سے کہنے لگو بھائی کیا تو نے دیکھا بابری مسجد کو شہید ہوتے ہوئے، تو وہ کہے گا بھائی میرا تو وجود بھی نہیں تھا اس وقت. اب یہ سوال ہے الم ترا، اے میرے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. اب یہاں پر علماء نے کئی باتیں لکھی ہیں. اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں اپنی امی جان کے مادر شکم میں تھا، یعنی پیٹ مبارک میں تھا، تو اس وقت لوح محفوظ پر فرشتے جو قلم سے لکھا کرتے تھے میں اس کی آواز کو بھی سنتا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے جب سورج ڈوبتا ہے تو جا کر کے یہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے. صحیح روایت ہے، بخاری کی روایت ہے کہ جب سورج ڈوبتا ہے تو اللہ کے سامنے یہ سجدہ کرتا ہے. تو یہ جو سجدہ کرتا ہے یا یہ زمین پر اس کا یہ سجدہ جو کرتا ہے تو اس کے سجدہ کرنے کی آواز بھی میں محسوس کیا کرتا تھا. اللہ کے رسول فرماتے ماں کے پیٹ میں بھی. صحیح روایت ملتی. اسی طریقے سے تیسرا جواب علماء نے لکھا ہے کہ الم ترا، ترا جو ہے یہاں پر یہ معنی میں آتا ہے الم تعلم، اے محبوب کیا آپ نہیں جانتے اس بات کو. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا ہمارے یہاں بول دیتے ہیں محاورے میں بھائی تو نے دیکھا بھی ایسا ہوا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی تو جانتا بھی ہے اس بات کو یا نہیں. تو یہ تین مطلب علماء نے اس چیز کے بیان کیے ہیں. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس بات کو کہ آپ کے رب نے ان کی ساری تدبیروں کو بیکار بنا دیا. کون سی تدبیریں تھی؟ ہاتھیوں کا وہاں سے منگانا ایک تدبیر، پھر ہاتھیوں اور فوجیوں کو لے کر وہاں سے چلنا دوسری تدبیر، پھر ہاتھیوں کو شراب پلا کر کے ان کو مست کرنا یہ چوتھی تدبیر، اور اس کے بعد یہ کوشش کرنا کہ بھائی لوگ مجھے منع کریں اور میں رک کر کے واپس چلا جاؤں. لیکن لوگوں نے کسی نے روکا نہیں. دادا عبد المطلب نے بھی ایسا جواب دیا، تاریخی جواب، بھائی رب جانے اور رب کا گھر جانے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کرنے والے. تو یہ جتنی تدبیریں تھیں اس کی اللہ نے سب کو بیکار کر دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور بھیجا ہم نے ان کے اوپر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ. جو لوگ خانہ کعبہ میں گئے ہیں آج بھی اگر آپ نے غور کیا ہو، میں نے بہت غور کیا، میں کافی لمبے وقت رہا الحمدللہ سعودی میں، کافی وقت ہم نے گزارا ہے. تو آج بھی اگر آپ دیکھیں تو مغرب کی جب اذان ہوتی ہے یا مغرب کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، آج بھی خانہ کعبے کے اوپر کالے رنگ کے پرندے آج بھی آپ کو نظر آئیں گے. یہ وہی پرندہ ہوتا ہے. کچھ شیخوں کا کہنا ہے، کچھ بزرگوں کا کہنا ہے وہاں کے کہ یہ وہی پرندہ ہے جو اس زمانے میں تھا. ممکن ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اکثر یہ چیز آپ نوٹس کریں گے کہ مغرب کی نماز ہو رہی ہوگی یا اذان ہو رہی ہوگی اور وہاں پرندوں کا ایک جھنڈ آپ کو اڑتا ہوا نظر آئے گا. بالکل سیاہ رنگ کے پرندے ہوتے ہیں، بالکل کالے رنگ کا، بڑے بڑے پیر ہوتے ہیں، پنجے بڑے بڑے ہوتے ہیں. تو آج بھی نظر آ جاتا ہے وہاں پر. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو پھینک رہے تھے ان کے اوپر پتھر کی چھوٹی چھوٹی کنکر. کتنی بڑی تھی؟ چنے کے برابر یا مسور کی دال کے برابر. اللہ اکبر. یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو بندوقوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ کسی پر عذاب نازل کرنا چاہے تو وہ کسی بھی طرح کر سکتا ہے. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، پس بنا دیا ہم نے ان کو جیسے کھایا ہوا بھوسا. بھینس بھوسا کھاتی ہے نا، آپ لوگ زیادہ سمجھیں گے اس بات کو. کھایا ہوا بھوسا کیسا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے ان کو بالکل ایسا بنا دیا، یعنی وہ کسی کام کے نہیں رہے.
نہ ان کے ہاتھی کسی کام کے رہے، نہ ان کی فوجیں کسی کام کی رہی، سب تیتر بیتر ہو گئے، سب مر گئے۔ تو یہ اس صورت کی مختصر سی تفسیر تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس صورت کے متعلق چند باتیں اور بھی ہیں جو آپ حضرات کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک اللہ والے کا آپ نے نام سنا ہوگا، بابا گنج شکر فرید رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہے؟ بہت سی کتابوں میں نام سنا ہوگا، گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا میرے دشمن بہت زیادہ ہیں، حالانکہ میں کسی کو کچھ نہیں کہتا لیکن لوگ میری نیکی کی وجہ سے بھی میرے دشمن ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ بڑے شریف طبیعت ہوتے ہیں، بس شریف طبیعت ہی لوگوں کو ان کی بات ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے لوگ دشمن ہو جاتے ہیں، ایسے بھی ہوتا ہے نا۔ تو بابا گن شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا میرے دشمن بہت زیادہ ہیں، میں کیا کروں؟ تو بابا گن شکر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ 2 رکعتیں پڑھا کر صلاۃ الحاجت کے نام سے، اور پہلی رکعت میں علم نشرہ اور دوسری رکعت میں علم ترى کیف پڑھا کر تیرے دشمن ختم ہو جائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو دشمنوں کے لیے یہ بہترین صورت ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی نے آ کر کے کہا کہ مجھ سے گناہ بہت ہوتے ہیں، مجھ سے بہت گناہ ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں گناہ نہ کروں، اتنے میں بچنا چاہتا ہوں گناہ سے۔ یہاں پر بہت سارے نوجوان بوڑھے سبھی لوگ یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم میں سے بھی بہت سارے ایسے ہوں گے ہم چاہتے ہیں یار گناہ نہ ہو، لیکن پھر بھی گناہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں۔ تو اگر انسان یہ پکی ارادہ کر رہا ہے، پکی نیت کر رہا ہے کہ یار بڑے بڑے کم سے کم گناہ نہ ہو، چھوٹے موٹے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، تو بابا گن شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی یہی مشورہ دیا کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت روز پڑھا کر، پہلی رکعت میں علم نشرہ اور دوسری رکعت میں علم ترى کیف پڑھا کر۔ ایک تیسرا آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا میری بیماریاں ہی ختم نہیں ہوتی، کبھی ایک جاتی نہیں دوسری آ جاتی ہے، دوسری جاتی نہیں تیسری آ جاتی ہے، میں پریشان ہو گیا بیماریوں سے، کیا کروں؟ فرمایا 2 رکعت پڑھا کر، اور پہلی میں علم نشرہ اور دوسری میں علم ترى کیف پڑھا کر۔ سوال یہ پیدا ہوگا، 3 مریض آئے اور تینوں نے الگ الگ مرض بتایا اور بابا گن شکر نے ایک ہی جواب تینوں کو دیا، یہ کیسی بات ہے؟ یہ تو عقل میں نہیں آ رہی۔ بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے بخار ہوا، کافی پرانی بات ہے، تو اپنی جڑی بوٹیاں جتنی تھی سب استعمال کر لی، اپنے حکیم صاحب کی جتنی تھی سب استعمال کر لی، ڈاکٹروں سے بھی دوائیاں لے لی، سب کچھ ہو گیا، لیکن بخار جانے کا نام نہیں لے رہا۔ تو کمبو کے پل پہ ڈاکٹر علیم کے نام سے ہیں، کافی عمر دراز ہیں، ڈاکٹر علیم بہت متقی آدمی ہیں۔ تو ابا حضور وہاں لے گئے مجھے۔ اب جب انہوں نے میرا پورا چیک اپ کیا اور کہنے لگے اچھا بخار ہے کافی دنوں سے، میں نے کہا جی، اور دوائیاں سب استعمال کر لی، کوئی بات نہیں۔ اب انہوں نے قلم اٹھایا اور ایک دوائی وہ لکھنے لگے، ایک دوائی آتی ہے نا بخار کی، زیفی وغیرہ، وہ لکھنے لگے۔ تو میں ان کو پڑھ کر کے کہنے لگا یہ تو میں نے کھا لی، یہ دوائی تو میں نے کھا لی۔ کہنے لگے یہ نہ دیکھ کہ دوائی کون سی ہے، یہ دیکھ کہ لکھی کس کے قلم سے جا رہی ہے۔ تو اس کا جواب مل گیا اب آپ کو۔ بیمار 3 ہیں، مرض بھی تینوں کے الگ الگ ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ مرض بھی تینوں کے الگ الگ ہیں، لیکن دوائی ایک ہی دی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، تو دوائی ایک ہی دی۔ تو اس کا جواب یہاں پر مجھے اپنی بات یاد آ گئی ہے۔ تو ڈاکٹر علیم صاحب نے کہا کہ یہ نہ دیکھ کہ میں دوائی کیا لکھ رہا ہوں، یہ دیکھ کہ قلم کس کا لکھ رہا ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے میرے ہاتھ میں تیرے لیے شفا رکھ دی ہو، یہ نہ دوائی پہ توجہ نہ دے، دوائی تھوڑی شفا دے گی۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو لہٰذا جو بھی آدمی ان تینوں معاملوں میں پریشان ہو، بیماریاں نہیں جا رہی ہیں، یا دشمن بہت زیادہ ہو رہے ہیں، یا پھر گناہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو 2 رکعت روز پڑھو صلاۃ الحاجت، پہلی رکعت میں علم نشرہ، دوسری میں علم ترى کیف پڑھو، اور اس کے بعد دعا کرو، انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کتابوں میں، اگر کسی آدمی کی ناف ٹل جائے، بار بار ناف ٹلتی ہے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ پیروں میں دھاگے باندھ رہے ہیں، انگوٹھے میں، پیر کے انگوٹھے میں ہے جی، بہت سو کو ہم نے دیکھا کہ وہ باقاعدہ ایک سفید ڈورا ایسے لے کر کے یہاں سے وہ یوں ڈال کے رکھتے ہیں، جیسے وہ براہمن لوگ نہیں ڈال کے رکھتے، پارسی لوگ، تو وہ ڈال کے، میں نے ایک آدمی کو دیکھا، مسلمان تھے وہ، گرمی کا وقت تھا، تو انہوں نے صاحب جو ہے وہ بنیان اتارا، وہ اپنا کرتا اتارا،
وہ ڈورا ڈال رکھا انہوں نے. میں نے کہا بھائی یہ کیا تھا؟ یہ تو ہم نے ان کو دیکھا پنڈتوں کو ڈالتے ہوئے، اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور، یہ کیا مسئلہ بھائی؟ ڈبل گیم کھیل رہے تو ہمارے ساتھ؟ لیکن نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں. وہ میری ناف بار بار اتر جاتی ہے اور میں نے یہ پڑا ہوا دھاگا پہن رکھا ہے میری ناف تاکہ اپنی جگہ رہے. استغفر اللہ، کیسی کیسی باتیں ہیں جی. تو الگ الگ لوگوں کے اپنے اپنے مزاج ہیں، کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے ناف کو لے کر کے. تو علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ اگر کوئی آدمی اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھے اور 10 مرتبہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کو پڑھے اور پانی پر دم کرے، تیل پر دم کرے اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پیٹ پر پھیر لے اور تیل کی 2-3 بوندیں اپنے سنڈی میں ڈال لے اور وہ پانی پابندی سے پیے، انشاءاللہ 2-3 دن میں اس کی ناف ایسی سیٹ ہو جائے گی کہ وہ تو چلا جائے گا لیکن ناف اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گی انشاءاللہ. بات سمجھ میں آئی؟ مطلب وہ قبرستان جا سکتا ہے لیکن ناف نہیں ہٹے گی انشاءاللہ. علماء نے لکھا ہے، دیکھو یقین کی بنیاد پر یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ مضبوط یقین ہے تو انشاءاللہ یہ کام کریں گی، نہیں تو یہ کام نہیں کرتی ہیں. تو لہٰذا 3 مرتبہ اول آخر درود شریف لگائیں، 10 مرتبہ الم تر کیف پڑھیں اور پانی پر اور تیل پر دم کریں اور انشاءاللہ تیل کے 2-3 قطرے آپ اپنی سنڈی میں ڈالیں روز پابندی سے 2-3 دن تک اور پانی کو پئیں اور اپنے ہاتھ پر دم کر کے ایسے پیٹ پر پھیر دیں. انشاءاللہ آپ کی ناف کبھی نہیں ٹلے گی. آپ ٹل جائیں گے لیکن ناف نہیں ٹلے گی انشاءاللہ. اسی طریقے سے اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ دشمن بہت ہی خطرناک ہے، کیونکہ اس میں دشمنوں کا ذکر ہے جیسا کہ آپ نے بھی پڑھا ابراہا بادشاہ، تو دشمنوں کے لیے بہت ہی زبردست مجرب عمل ہے بزرگوں کا. تو دشمن اگر بہت ہی خطرناک ہے اور آپ کو اس سے اپنی جان کا بھی خطرہ ہے، مال کا بھی خطرہ ہے اور وہ ٹلنے والا نہیں ہے، بڑا طاقتور دشمن ہے آپ کا، تو علماء نے یہ بھی لکھا ہے ایک اور عمل کہ 313 مرتبہ پڑھے الم تر کیف کو، اور جب ترمیہم بحجارۃ من سجیل والی آیت پر آئے تو آنکھیں بند کر کے اپنے دشمن کے چہرے کو محسوس کرے. بات سمجھ آ رہی؟ 313 مرتبہ 3 دن تک یہ عمل کر لے، 313 مرتبہ سورہ فیل کو یعنی الم تر کیف کو پڑھے اور جب اس آیت پر پہنچے ترمیہم بحجارۃ من سجیل تو اپنے دشمن کے چہرے کو محسوس کرے آنکھیں بند کر کے. سمجھ آ رہی؟ اس کے بعد اللہ سے دعا کرے، انشاءاللہ تعالی دشمن بالکل نیست و نابود ہو جائے گا اور اس کے دل میں آپ کی طرف سے دشمنی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے سے اگر کوئی ناجائز کیس میں پھنسا دیا گیا، سامنے والے کے وکیل بھی مضبوط ہیں، سامنے والا پیسے والا بھی ہے اور وہ ججوں کو بھی خرید سکتا ہے، وکیلوں کو بھی خرید سکتا ہے، اور یہ بیچارہ مظلوم ہے، اس کے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے لیکن اس کے پاس اللہ کی ذات موجود ہے. بے شک اس کے پاس اتنے پیسے نہ ہو کہ یہ وکیل کر سکے، اس کے پاس اتنے پیسے نہ ہو کہ یہ اپنا جو کسی نے اس کے اوپر جھوٹا کیس کر دیا ہے اس کو سچ ثابت کر سکے، تو یہ اللہ کو وکیل بنائے. کس کو وکیل بنائے؟ اللہ کو وکیل بنائے. علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 101 مرتبہ پڑھ کر پھر کیس پر حاضری پر جایا کرے، انشاءاللہ تعالی اس کے حق میں فیصلہ ہوگا. اللہ تعالی وکیل کے بھی اور جج کے بھی دل کو اس کے لیے پھیر دیں گے اور ان کے دل پر یہ ظاہر کر دیں گے کہ کون قصوروار ہے اور کون بے قصور ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اور اسی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ یار ہم تو بے قصور ہیں لیکن ہمارے اوپر کیس کر دیا گیا، ناجائز پھنسا دیا گیا ہمیں، اب کیا کریں؟ ہمارے پاس تو نہ اتنے پیسے ہیں کہ ہم وکیلوں کو خرید سکیں، نہ اتنے پیسے ہیں کہ ہم جج کو بتا سکیں. بات سمجھ آ رہی؟ تو 101 مرتبہ پڑھیے اور اس کے بعد آپ حاضری پر جائیے، انشاءاللہ وکیل بھی اور جج بھی آپ کی طرف کی بات کہیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ حق پر ہونے چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ حق پر ہونے چاہیے، انشاءاللہ پھر آپ کی طرف کا فیصلہ ہوگا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال ذہن میں ہو کسی بھی تعلق سے تو انشاءاللہ بعد میں کر سکتے ہیں. اللہم لک الحمد کما انت اہل وصل علی محمد کما انت اہل ففعل بنا ما انت اہل انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. اے اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے کریم اللہ ہمارے سیئات، ہمارے تمام صغائر اور کبائر کو معاف فرما. اے اللہ ہم نے قرآن پاک کا یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اے کریم اللہ قرآن پاک کی برکت سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے.
ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اے اللہ گاؤں میں 4-5 دن سے روز مسلسل میتیں ہو رہی ہیں، اے اللہ جتنے بھی مرحوم ہیں سب کی مغفرت فرمائے۔ اے اللہ سب کی قبروں میں نور سے ان کو منور فرما دیجیے۔ اے اللہ سب کو کروٹ کروٹ چین اور سکون عطا فرمائے۔ اے مولا کریم زمین پر جہاں جہاں بھی مسلمان آپ کو پیارے ہو گئی ہیں، اے اللہ ان تمام کی روحوں کو قرآن پاک کا ثواب پہنچا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے پڑھنے پڑھانے، ہمارے سیکھنے سکھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ یہ مجمع آپ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے بیٹھا ہے، اے اللہ یہ مجمع آپ کی کتاب کی محبت میں بیٹھا ہے، اے اللہ یہ مجمع آپ کی کتاب کو چاہتا ہے، اے اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ ان کے دلوں میں جو بھی تمنائیں ہیں، جو بھی آرزویں ہیں، جو بھی خواہشیں ہیں، اے اللہ سب تو جانتا ہے۔ اے اللہ آپ سب جانتے ہیں، اے اللہ دلوں کے حال سے واقف ہیں، آپ عالم الغیب ہیں، علام الغیوب ہیں، ستار العیوب ہیں، لطیف الخبیر ہیں۔ اے اللہ جو بھی جس کے دل میں جائز تمنا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا اپنے لامحدود خزانوں سے بغیر مانگے عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔